مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ رسالہ ضیاء درود السلام، پیج نمبر 7۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1438 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 15واں روزہ ہے۔ آدھا رمضان آخری سلام بھر رہا ہے ان قریب۔ اللہ تعالیٰ ہماری غفلت معاف فرمائے۔ عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے استعمال میں مسواک شریف، وضو کرنے کا برتن شریف، چٹائی مبارک بھی تھی، اسی طرح کنگا مبارک بھی استعمال فرماتے تھے۔ امیر اہل سنت آپ سے عرض ہے کہ کنگا کس وقت کرنا چاہیے اور کس طرف سے کرنا چاہیے؟ پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے روزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔ یہ ممانعت جو ہے یہ مکروہ تنزیہی کی ہے، پسندیدہ نہیں ہے، اور مقصد یہ کہ مرد کو بناؤ سنگار میں مشغول نہ رہنا چاہیے۔ امام مناوی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، جس شخص کو بالوں کی کثرت کی وجہ سے ضرورت ہو وہ مطلقاً روزانہ کنگھی کر سکتا ہے۔ بارگاہ رضویت میں ہونے والے سوال و جواب سنیے۔ سوال، کنگا داڑھی میں کس کس وقت کیا جائے؟ جواب، کنگے کے لیے شریعت میں کوئی خاص وقت مقرر نہیں، کوئی خاص وقت مقرر نہیں ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، درمیانہ انداز کا حکم ہے۔ نہ تو یہ ہو کہ آدمی جناتی شکل بنا رہے، بال بکھرے ہوئے ہوں تو تھوڑا آدمی ہے کہ عجیب و غریب سا لگتا ہے، موالی ٹائپ کا لگتا ہے، تو جناتی شکل بھی نہ بنا رہے، نہ یہ ہو کہ ہر وقت مانگ چوٹی میں گرفتار، نہ ہر وقت یہ کنگھی چوٹی کرتا رہے، اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہے۔ وہ اس بھائی بھی توجہ فرمائیں کہ جو وضو کرنے کے بعد کنگھیوں میں مصروف ہوتے ہیں چاہے جماعت چلی جائے، تو یہ جماعت کی قربانی تو دینا کوئی قربانی، یعنی تو جماعت تو چھوڑی نہیں جا سکتی نا، رکعت بھی نہیں چھوڑی جا سکتی کنگھی کے لیے،
کنگھی کرتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں دائیں یعنی سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یعنی صاحب اکرام کام، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کہاں سے بات کر رہا ہوں؟ مدثر علی۔ پیارے باپا جان روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ روزے میں ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ کاٹ سکتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر رسول اللہ سے عرض ہے کہ ناخن کاٹنے میں ہمیں کتنے دن کی لحاظ رکھ لینا چاہیے کہ ناخن ان دنوں سے پہلے ہم کاٹ لیں، اور اس کا کو ہمیں ہفتہ وار کاٹنا چاہیے کس طرح؟ اس حوالے سے بھی چند مدنی پھول عنایت فرمائیں۔ جمعے کو کاٹنا اچھا ہے، مستحب ہے، اور 40 دن کے اندر کاٹ لینا ضروری ہے۔ 40 دن سے زیادہ وقت گزار دینا یہ مکروہ تحریم ہے، گناہ ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ کسی کی چیز کسی کی اجازت کے بغیر ہم استعمال کریں اور وہ استعمال کرنا ہمارے لیے نہ دنیا میں وہ اس پہ کوئی الزام ہو نہ آخرت میں اس پہ کوئی پکڑ ہو؟ تو کوئی ایسے کوئی صورتیں موجود ہیں؟ صورتیں موجود ہیں بھی، لیکن ہر ایک کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، تو دوسرے کی چیز استعمال کرنے سے بچنے میں تو عافیت ہی عافیت ہے، استعمال کرنے میں کوئی فائدہ تو ہے نہیں۔ جیسے ایسے دوست ہوں، دونوں میں ایسا آپس میں ہو، مطلب کہ ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیتے ہیں اور کوئی ناراضی نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت جواز کی ایک یہ ہے۔ یا کسی کی ایسی چیز کہ جس سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، مثال کے طور پر کسی نے اپنے گھر کے باہر کوئی منڈیر بنائی ہوئی ہے، سیمیٹڈ منڈیر بناتے ہیں، اب کوئی راہگیر آیا چند لمحوں کے لیے وہاں بیٹھ گیا، پھر اٹھ کے چلا گیا، اس کے اس بیٹھنے سے کوئی اس کو نقصان تو نہیں ہوا، تو ایسی چیزیں بھی استعمال کی جا سکتی ہیں، لیکن عام طور پہ لوگوں کو اس کا شعور ہوتا نہیں ہے۔ اب بے دھڑک دوسروں کی چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو گناہوں بھرا استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اس کی مثال پہلے بھی میں یہاں عرض کر چکا ہوں، زمانے سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہاں جوتے چپل دوسروں کے ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو جس کو استنجا کرنے جانا ہوتا ہے تو کسی نہ کسی کے چپل پہن لیتا ہے، بلکہ بعض اوقات تو مسجد کے خادم وغیرہ بھی بول دیتے ہیں یہ پہن لو، کوئی کچھ نہیں بولتا، کچھ نہیں ہوتا، میں بولتا ہوں نا پہن لو تو یہ پہنا دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ گر، پہننے والا بھی گناہ گر، کیونکہ اجازت نہیں لی کہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بیچارہ کوئی اندر گیا ہے نماز کے لیے، اب ظاہر آپ استنجا خانے سے ابھی نکلے نہیں اور وہ آئے گا تو اس کو تو کتنی تکلیف ہوگی، وہ تو چور کو کوستا ہوا شاید ننگے پاؤں جائے، وہ ایسا نہ بھی کرے، آپ نے لا کر رکھ بھی دیے استعمال کرنے کے بعد اور وہ پھر پہن کے چلا گیا، لیکن آپ نے جو یہ بغیر اجازت کے استعمال کیے نا، گناہ گار تو آپ ہوئے۔ اس طرح کی تکالیف تو بہت سارے موقع پر ہے۔ ایک دوسرے کی چادریں کھینچ لیتے ہوں گے، جیسے معتکفین بھی نہیں بچتے اس سے، ایک تعداد ہوتی ہے جو اس میں چونکہ یہ ان گھڑ ہوتے ہیں، ان کو معلومات نہیں ہوتی، تو اس کا تکیہ کھینچ لیتے ہوں گے، کسی کی چادر لے لیتے ہوں گے، کسی کا کچھ، کسی کا کچھ، کسی کا کنگا اٹھا کر شروع ہو جاتے ہوں گے، تو یہ دیکھ لیں آپ کسی کی چیز آپ کو استعمال نہیں کرنی، اس لیے ہم نے یہ فارم کے ساتھ اللہ کے نشانات دیتے ہوں، ترکیب تو یہ تھی
کہ ایک निशान दिया जाता है अपनी चादर पर, अपने बैग पर, अपने हर चीज़ पर वो निशान बनाना होता है। इस बार दिया है कि नहीं दिया ये जिम्मेदार बताएंगे। आप बस ये भूल जाते हैं, पिछली बार भी शायद ऐसे ही हुआ था। खैर ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है निशान देना, जिम्मेदारी हर फर्द की अपनी चीज़ को संभाल कर रखे और दूसरे की चीज़ को इस्तेमाल ना करे। सारे दुनिया भर में आप निशानात का लगाते फिरेंगे, लेकिन ये कि ये मसला तो वही है। और निशान देना ये इनका एहसान था जो ये भूल गए होंगे बेचारे। बहुत काम होते हैं तो बस काम रह जाते हैं। नंबर भी लिखे जा सकते हैं, अपने हल्का नंबर अपनी चीज़ों पर, ये भी एक सूरत बनती है। और निशानात फैज़ान एतिकाफ़ जो कि फैज़ान रमज़ान में एक बाब है, उसमें एक पूरा पेज बना हुआ है, इसमें मुख्तलिफ निशानात लिखे हुए हैं आपके डायरेक्शन के लिए कि आप जो चाहें पसंद कर लें, उसमें से निशान लगा लें। मैं खुद अपनी चीज़ों पर बारगा दायरा बना लेता हूँ, गोल सिफर। इससे फ़ायदा होता है अपनी चीज़, जो जैसे झंडे का रात को दिखाया भी था कि हम झंडे पर ये सिफर बनाते हैं। सिफर वाले झंडे जितने भी होंगे वो हमारे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है हमारे कैसे, कोई भरोसा नहीं है। दीवाने होते हैं, उनको पता चलेगा कि इलियास सिफर बनाते तो वो भी सिफर बनाते होंगे, तो यूं ये खुद को भी फंसाते होंगे, हमको भी मुसीबत में डालते होंगे कि हम समझे हमारा है और ये अपना समझ कर हमारा रख लेते होंगे। ये भी इम्कान है। हाँ, आप ज़ियारत करवा दें। चादर का निशान इन्होंने लगाया हुआ है, सिलाई करके। तो ये क्या, अब चादर 1000 चादरों में मिल जाए तो ये छांटना मुमकिन हो जाए। तो इस तरह अपनी चीज़ों पर, जिन जिन चीज़ों पर मुमकिन हो, आप निशान कलम से या मार्कर से आप लगा लिया करें। इमाम में मिक्स हो जाते हैं और मसाइल होते हैं भीड़ में, हम जैसों को इतना नहीं ज़रूरत पड़ती कि मिक्स हो जाए। आप लोग मोतकिफ़िन को तो ख़ास करके ज़रूरत पड़ती होगी, मदनी काफ़िलों में ज़रूरत पड़ती होगी कि मिक्स हो जाते होंगे, फिर अंदाजे से रख लेते होंगे कि ये मेरा ही है, और वो आपका होता हो ज़रूरी नहीं है। हम अगर जैसे कि पापा 2 या 3 चादर एक साथ हो गई और हैं भी 3 इस्लामी भाई, और अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि ये तीनों में से किसकी कौन सी है। अब तीनों मिलकर अगर ये फैसला कर लें कि अब जिसके पास चली जाए माफ़ी, तो अगर तीनों ही मौजूद हैं, 3 चादरें मौजूद हैं और तीनों में ये नहीं तय हो पा रहा कि किसकी कौन सी है, एक जैसी हैं, और तीनों ही अगर मुत्तफिक हो जाते हैं कि ठीक है अब जिसके पास चली जाए, मैंने अपनी चादर का ये सारी चीज़ें माफ़ की, तो क्या इसी सूरत मुमकिन है? तीनों मालिक हों जबकि जी मैं यही अपनी अपनी चादर के। हाँ, तो जब पूरी चीज़ अपनी उठाकर दे सकता है, तो अगर मिक्स हो गई है और असल मालिक हैं यही, इनके पास किसी की अमानत नहीं है, तो ये माफ़ कर सकते हैं एक दूसरे को। आप मालिक भी बना सकते हैं कि ये तुम्हारी हो गई, ये मेरी हो गई, सूरत हो सकती है। वो मालिक कैसे बनाएंगे? कंफर्म ही नहीं, जो उसके पास है वो मेरी है, तो मैं उसको कैसे मालिक बनाऊंगा? मैं तो फिर ये अगर मेरी है तो ये आपको मैंने इसका मालिक किया है ना, यूं अगर से हो जाएगी ना। जब ये तय है कि ये तीनों ही की है, ये तीनों, यानी किसी का इसमें किसी तरह का धोखा नहीं है, तो इस सूरत में एक दूसरे को हिबा कर दी इन्होंने, ठीक है मेरी ये आपकी ये मेरी उसकी, तो इसमें को तो हर्ज नहीं है कोई। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमें मिक्स हो जाती होंगी, अब कलमों में जैसा अब एक ही तरह के कलम है, एक ही तरह का मिक्स हो गया, इसमें भी आजमाइश होगी। अब मैंने तो बहुत इस्तेमाल किया, इतना सा इंक रह गया है ना, किसी का आधा इंक हो, किसी की नहीं हो, अब वो पता नहीं चलेगा। तो इसलिए वो कोई ना कोई ऐसी निशानी, कोई धागा बांध दिया, कोई रबड़ बैंड पहना दिया, कुछ करना चाहिए जिससे अपनी चीज़ें मिक्स ना हो और दूसरे की चीज़ हम इस्तेमाल करने में मुब्तला ना हो। हर चीज़ पर निशान लगाना चाहिए। अब लगा लो, चलो जब जागे हुआ सवेरा। क्या घर में भी करना? जिसने नहीं लगाई, घर में भी भाई बहनों में तो ज़्यादा लड़ाई होती है।
دوستوں میں تو مروت میں چپ رہتا بندہ، لڑتے ہوں گے کیوں لی میری، کہاں رکھ دی، میں بھی نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ میں آنے دے. یہ گھروں کے ماحول آج کل اتنے رف ہوتے ہوں گے کہ بس نہیں، یہ دینی تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے. ماں الگ چیخ رہی ہے، باپ الگ چلا رہا ہے، بڑا بھائی الگ آنکھیں دکھا رہا ہے، عجیب تماشے ہوتے ہیں گھروں میں. دعاؤں کے لیے آتے رہتے ہیں نا، ناچاکیاں دور ہو جانا، الگ خود سبب ہوتے ہیں ناچاکی کے. ان کے اخلاق کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، بھیجے کی جگہ انگارہ رکھا ہوتا ہے. تو سب مطلب غصے، اور یہ آپ گھر میں تو شیر ببر ہوتے ہیں، باہر بھیگی بلی، باہر جی جناب یس لبیک. اور ماں کو بولا کہ اب چپ کر، ماں بہت ہو گیا، میرا سر چڑھا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. حسن اخلاق گھر میں زیادہ ہونا چاہیے. صلہ رحمی گھر میں ہوگی، عوام سے نہیں ہوگی. ماں باپ کے حقوق زیادہ ہیں، بھائی بہنوں کے حقوق زیادہ ہیں عام لوگوں کے مقابلے میں. اب اس میں کیا کریں اگر گھر میں جو آپ کہہ رہے ہیں، اور ایک تعداد ہو سکتی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے بھی آپ کو دیکھ سکتے، یہ بھی سب گھروں سے تقریباً آئے ہوتے ہیں جو بھی اب یہاں موجود ہیں. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر میں اپنی چیزوں کے لیے، مطلب میرے جتنے فیملی ممبر ہیں، گھر کے جو افراد ہیں، میں سب کو اس بات پر اطلاع دے دوں کہ میری چیزیں میرے آپ سب کے لیے مباح ہیں؟ پھر جو لڑائی ہوگی نا وہ بھی دیکھنے والی ہوگی. پھر تو ہر چیز اس کی دے لیں گے، جیب سے نوٹیں بھی نکال لیں گے. نہیں ایسا مشورہ مت دو، پھر جھگڑے کریں گے. یہ مباح کا مشورہ نہیں دینا چاہیے. یہ مباح کے معنی بھی ان کو نہیں پلے پڑے ہوں گے شاید ایک تعداد کو. تو ایسی اجازت دینا کوئی ضروری نہیں، اپنی چیزوں کی حفاظت کرے. وہ کوئی جات کی یعنی کہ کوئی طرح کی ناراضی کی صورت پیدا نہ ہو. آج مباح کر دیا موڈ میں، کل گھوم گئی میری بہت ضروری وہ تھی، کہاں گئی، نزلہ ہو گیا، میرا رومال کون لے گیا، آپ نے مباح کیا تھا، تو کہ میں آپ قمیص سے پوچھوں ناک، تو پھر وہ جھگڑے شروع ہو جائیں گے. خطرہ ہی ہے. اتنا ذہن نہیں ہوتا نا، جس کا ذہن ہو. اب بزرگوں کا ذہن مطلب کہ ایک بزرگ کی کوئی چیز چوری ہو گئی تو رونے لگے. حضرت آپ صبر کیجئے، اس لیے تھوڑی رو رہا ہوں کہ میری چیز مطلب چوری ہو گئی. مجھے تو اس چور کی بے بسی پر رونا آ رہا ہے کہ جب قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا تو نے کیوں چوری کی، تو یہ اس کا جواب نہیں بن پڑے گا. تو اس کی ہمدردی میں رو رہے تھے. تو یہ مطلب اب ایسے بزرگ جو ہے نا وہ مباح کرتے ہیں نا تو یہ چلے. ہم جیسے تو مطلب ایسے حساب کتاب ہے، کبھی تولا کبھی ماشا، کبھی کچھ ہوتا ہے ہمارا مزاج، صبح کچھ ہوتا ہے دوپہر کچھ نہیں شام کچھ. رات کو سوتے وقت کیسا ذہن ہوتا ہے کہ آج تو تہجد نہیں چھوڑنی، اور پھر جو نیند چڑھتی ہے تو فجر کے بھی مسئلے ہو جاتے ہیں کہ یار کل سے شروع کریں گے، جمعے سے شروع کریں گے. عوام کی تو بہت بری حالت ہے. ہاں بہرحال کوئی استعمال کر رہے تو جھگڑے نہ کیے جائیں، پیار محبت سے مسئلے کو حل کیا جائے. یہ دانش ہیں، کہتے ہیں وہ بچہ جو رمضان المبارک کے بعد پیدا ہوگا کیا اس پر فطرہ بھی لازم ہوگا؟ یہ بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 935 935 مسئلہ نمبر 3. عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے مر گیا یا غنی تھا فقیر ہو گیا، یا صبح طلوع ہونے کے بعد کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب نہ ہوا. اور اگر صبح طلوع ہونے کے بعد مرا یا صبح طلوع ہونے سے پہلے کافر مسلمان ہوا، یا بچہ پیدا ہوا، یا فقیر تھا غنی ہو گیا، تو واجب ہے. لیکن بچے پر واجب ہونے کی پھر صورتیں ہیں کہ بچے پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب اس کے باپ پر واجب ہو. تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے صدقہ فطر ادا کرنا. اگر باپ فقیر ہے، شرعی طور پر فقیر ہے، اس پر واجب نہیں، تو اب اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. محمد قاسم صاحب ہیں، کہتے ہیں مسجد کے فنڈ سے کیا تراویح والے حافظ صاحب کی خدمت کر سکتے ہیں؟
اب وہ اگر یہ بطور اجرت دے رہے ہیں، جیسے آج کل تو اجرت کا اس کا عام دستور ہو گیا ہے، تو تراویح پڑھانے کی اجرت، قرآن سناتے ہیں تراویح میں، اس کی اجرت لینا دینا دونوں حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور علماء اہل سنت بھی منع ہی کرتے ہیں۔ اب کوئی داڑھی والا ہاں کہتے تو وہ عالم نہیں ہوگا، بھلے علامہ اس کے ساتھ لکھتے ہو تو عالم دین نہیں ہوگا، اس کے پاس کوئی بھی شرعی دلائل نہیں ہوں گے، وہ عقلی دلائل دیتا ہوگا۔ تو عقلی دلائل اسی صورت میں کام آتے جب شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں، تو صاف جزیات ہیں۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے بھی اعلیٰ حضرت نے دلیل لی ہے کہ اللہ کی آیتیں تھوڑے داموں پر مت بیچو۔ تو ساری زمین کا سونا بھی دے دیا جائے نا اللہ کی آیتوں کے مقابلے میں، وہ تھوڑا ہی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ ہم چلو زیادہ رقم دے دیں گے، تھوڑی رقم نہیں دیتے۔ تو تم جس کو زیادہ کہتے ہو وہ زیادہ تھوڑی ہے۔ دنیا اور اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی ویلیو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اجرت جو ہے وہ تراویح کی حلال نہیں ہے۔ تو اس کا حیلہ شرعی جو لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ اس طرح ہے کہ وقت کی اجرت طے کر لی۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ حافظ صاحب کو کہہ دیا جائے ہم کچھ بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور حافظ صاحب کہہ دیں گے ٹھیک ہے میں بھی کچھ نہیں مانگتا آپ سے، اور یہ واقعی ایسا ہو جائے، ہے نا۔ اب اگر دینا چاہیں اور یہ لوگ اپنے طور پر دے دیں، جتنا چاہے دے دیں، سونے کی اینٹ اٹھا کے دے دیں، حافظ صاحب لے سکتے ہیں، جائز ہے کہ طے ہو گیا تھا کہ نہ دیں گے نہ لیں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ دوسری صورت یہ کہ حافظ صاحب سے وقت کی اجرت طے کر لی جائے۔ مثال کے طور پر رمضان کی 27 راتوں تک روزانہ ہم 9 بجے سے لے کر 12 بجے تک ہم آپ کو ملازمت پر رکھتے ہیں، آپ سے اجارہ کرتے ہیں وقت کا۔ تو حافظ صاحب کہ اتنے ہم آپ کو دیں گے 27 دن کے، مگر 27 دن کے ہم آپ کو 1 لاکھ روپے دیں گے، 3 گھنٹے آپ کو 9 سے 12 روزانہ رات کو ہم کو وقت دینا ہے۔ یہ وقت کا اجارہ ہو گیا۔ اب اس وقت میں آپ کہہ دیں گے ٹھیک ہے حافظ صاحب آپ تراویح پڑھا دیا کریں روزانہ، یہ ان کی آپ نے ڈیوٹی لگا دی، تو یہ ہو گئی جائز صورت، زیادہ مشکل نہیں ہے، تھوڑا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اب حلال ہے۔ اب رہا مسجد کے فنڈ سے اس کو دینا، تو پھر اس میں وہاں کا عرف دیکھا جائے گا، ہے نا، کہ اگر وہاں مسجد کے فنڈ سے دیا جاتا ہے تو مسجد کے فنڈ سے دے سکتے ہیں، لیکن عام عرف جو میں نے دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ تراویح کے لیے امام صاحب کو رمضان میں دینے کے لیے مؤذن الگ سے فنڈ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی مسجد میں یہ ہے کہ فنڈ سے دیتے ہیں اور یہ وہاں کا رواج ہے تو دینے میں حرج نہیں ہے۔ امام صاحبان کو بھی رمضان میں وہ دیتے ہیں، اس کا عرف ہے، یہ تو دے سکتے ہیں، ہاں وہ دینے میں حرج نہیں ہے، مؤذن کو خادموں کو دیتے ہیں۔ مسئلہ تراویح کا ہے کہ تراویح کی اجرت کا لین دین حرام ہے، چاہے وہ طے کریں یا نہ کریں۔ طے یہ ہم نے طے نہیں کیا، جو دل میں دے دینا، ہم حافظ صاحب آپ کو خوش کر دیں گے، یہ بھی اجرت ہی ہے، انڈرسٹوڈ ہے تو بھی اجرت ہے کہ ملے گا تو صحیح، اور ان کو پتا ہے دینا تو ہے ہی، تو یہ اجرت ہی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محمد کاشف استاری عرض کر رہا تھا باب المدینہ کراچی سے۔ میرے کے بارے میں میرا سوال یہ تھا کہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے اس میں جب ذکر کا معاملہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے مبلغ کہتے ہیں کہ 11 بار درود شریف پڑھ لیں، جبکہ ہم درود شریف 12 مرتبہ پڑھتے ہیں، 4 سیگے ہیں تو ہم 12 مرتبہ پڑھتے ہیں، تو اس کی رہنمائی فرما دیجیے۔ 12 مرتبہ شاید یہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا حبیب اللہ، اس کو یہ درود شریف بولتے ہیں۔ اصل جو ہم یہ 4 سیغے پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم یہ 4 پڑھتے ہیں نا، یہ 4 نہیں ہے، ایکچولی یہ 2 ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، یہ 1 ہوا. اچھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی 1 ہوا. درود ابراہیم ہے، یہ کتنے ہیں؟ ابراہیم علیہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بھی اس میں درود بھیجا گیا، ابراہیم علیہ السلام پر بھی، دونوں صاحبان کی آل پر بھی درود بھیجا گیا، مگر درود یہ 1 ہے. تو اسی طرح وعلی آلک واصحابک جو پڑھتے ہیں یہ اسی کے تابع ہے نا، وہ 1 کی درود ہے. تو یہ جو 11 پڑھتے ہیں نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، یہ اس طرح آخر تک 11 پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد آخر میں پڑھتے ہیں وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو یہ جو آخری میں جو الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، جیسے یہ پڑھا ہم نے، تو اب یہ آخری کے ساتھ سمجھو کہ آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا، تو ہوئے یہ 11، 12 نہیں ہوئے. یعنی اس میں ہمارے ہاں جو درس سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے اس میں تو یہ آپ نے جیسے فرمایا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ہر دوسرا جملہ جو ہے وہ آل پر درود و سلام سرکار علیہ السلام کو عرض کرنے کے بعد ہے. لیکن جو ہمارے ہاں ہفتہ وار اجتماع اس میں 11 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا نور اللہ، اور پھر اس طرح 11 ہوئے، اور 11ویں کے بعد 12واں جو جملہ آئے گا وہ ہے وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. تو یہ ٹوٹل 11 درود پاک بنیں گے. جی ہاں، یا نبی اللہ کے ساتھ یہ یا نور اللہ جو ہے نا، یہ شامل ہو گیا کہ آخری درود میں آل و اصحاب پر بھی درود بھیجا اور شروع میں نہیں بھیجا تھا. ہیں 11 ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان، میرے گھر میں مدنی ماحول نہیں ہے، میرے گھر میں مدنی ماحول بن جائے، اس کے لیے کچھ مدنی بول ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ. گھر میں جھگڑے چھوڑ دیے جائیں، ضد نہ کی جائے کہ یہ کھاؤں گا اور وہ کھاؤں گا، یہ پہنوں گا وہ نہیں پہنوں گا. جو بھی شریعت کے مطابق ہو اس کو اپنا لیا جائے. جو کھانا امی ابو پیش کریں وہ کھا لیا جائے اللہ کا شکر ادا کر کے. اور امی ابو جب بلائیں تو لبیک کہہ کر حاضر ہو جائیں. لبیک میں بھی شاید وہ نہیں سمجھیں گے، جی ابو جی امی یوں کہہ لیں. سلام کریں جب آئیں تو امی ابو کے ہاتھ چومیں. تو اس طرح انشاءاللہ امی ابو کے دل میں آپ کے لیے محبت میں اضافہ ہوگا کہ اب یہ بہت شریف ہو گیا. تو اب آپ کی سنیں گے. پھر ان کو مدنی چینل کو ترکیب سے سنانے کی کوشش کی جائے، گھر درس شروع کیا جائے. 19 مدنی پھول ہیں گھر میں مدنی ماحول بنانے کے. تو یہ 19 مدنی پھول آپ دیکھ لیں. یہ مدنی انعامات میں بھی ہیں. اس میں آپ مدنی انعامات پر عمل کریں گے نا تو انشاءاللہ گھر میں مدنی ماحول بن جائے گا. اس میں اگر مدنی انعامات پر آپ عمل کریں گے تو ایک وہ پرانا واقعہ ہے. مجھے کسی نے کہا کہ وہ میرے چھوٹے بھائی مجھ سے سیٹ نہیں ہوتے. تو میں نے کہا تم تو طلاق چھوڑ دو، آپ جناب سے بات کرو ان سے. تو بعد میں ملے، بولا آپ نے اچھا نسخہ بتایا، سیٹ ہو گئے. اب میں تو آپ سے بات کرتا ہوں، پہلے وہ تو سے ہے بیٹھ جا چپ کر. تو اس طرح چھوٹا بھائی کہاں عزت کرے گا آپ کی. آپ محبت سے پیار سے اگر بات کریں گے نا آپ جناب کہہ کر تو اس کے دل میں جگہ بنے گی. جھاڑتے رہیں گے تو کہاں جگہ بنے گی. پھر یہ کہ یہ آپ کی حماقت ہے کہ وہ احترام نہیں کرتا، کہاں سے کرے گا. اب اپنے اس کے دل میں احترام داخل کریں گے تو کرے گا نا. وہ آپ کی کہاں مانے گا جب آپ اس کی مانتے ہی نہیں ہیں. یعنی کہ بغیر اس پر شفقت کیے ادب کا تقاضا کرنا یہ جمتا نہیں ہے نا. دونوں ہی طرف سے ہوگا، تالی دعا سے بجے گی. تو آپ اگر اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ
ماں باپ کے ساتھ نرم رویہ رکھیں گے، پیار محبت بھرا رویہ رکھیں گے، تو گھر کی فضا جو ہے نا یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزے کی حالت میں کھانا وغیرہ کی چیزیں دیکھنے کو بعض اوقات ملتی ہیں تو کہتے ہیں یار کیوں میرا روزہ مقروع کر رہا ہے بھائی. عوامی تو بازار میں نکلنا نہیں چاہیے. پکوڑے لینے تو خود ہی پہنچتا ہوگا، بھیڑ لگی ہوگی، مجھے جلدی دے. اب کیا ہے، اب جو خوشبو آتی ہوگی وہ تو اپنی انتہا کو پہنچتی ہوگی کہ منہ کے پاس پکوڑا، اس سے پہلے منہ پکوڑے پر چلا جائے، شاید ایسی جلدی ہو. تو یہ بس نادانی کی باتیں ہیں. کھانے پینے کی چیزیں، دکانیں، مٹھائیاں، گھر میں امی پکاتی ہے، اس کا کیا؟ امی کا روزہ مقروع ہوا گیا. ایسی خوشبوئیں چھوٹتی ہوں گی، ایک سے ایک ڈشیں بنتی ہیں رمضان میں. تو کھانے پینے کی چیزیں دیکھنے سے روزہ مقروع نہیں ہوتا. جان بوجھ کر کھا پی لینے سے ٹوٹ جاتا ہے، مقروع ہی نہیں، ٹوٹ جاتا ہے. جی جنت میں لے جانے والے اعمال پیج نمبر 273. حضرت عمارہ انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا تو ارشاد فرمایا تم بھی کھاؤ. میں نے عرض کیا میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے فرشتے اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ کھانے والا جب تک پیٹ بھر لے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اے بلال آؤ ناشتہ کریں. تو حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں روزے سے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم اپنا رزق کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. پھر فرمایا اے بلال کیا تمہیں معلوم ہے کہ جتنی دیر تک روزے دار کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں اور ملائکہ یعنی فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. یہ دونوں روایتیں شاید کسی نفل روزے کے تعلق سے معلوم ہوتی ہے. ہاں کیونکہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھائیں اور دن کے وقت روزے میں یہ ممکن نہیں ہے. تو نفل روزے میں بھی یہ فضیلت ہے تو فرض میں تو نہ جانے کتنی فضیلت ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا نام محمد اورنگزیب انصاری اور میں زمزم نگر حیدرآباد سے بول رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ جو روزے قضا ہو جاتے ہیں عید کی کتنے دن بعد وہ رکھنے چاہیے؟ میرے گھر والوں کے لیے بے مغفرت کی دعا فرما دیے. غالباً قضا روزے کا پوچھ رہے ہیں کہ عید کے کتنے دن کے بعد سے شروع کر سکتے ہیں. جی روزے جیسے رمضان مبارک میں کسی کی قضا ہو گیا اب یہ عید کے کتنے دن بعد سے یہ کر سکے گا؟ یہ عید کا دن گزر گیا تو اب دوسرا دن آ گیا جس کو دوسری عید عوام بولتے ہیں تو یہ اس دن سے روزہ رکھ سکتے ہیں. ششید کے بھی رکھ سکتے ہیں جو لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ عید کے دوسرے دن سے رکھنا ضروری ہے. ہاں یہ مشہور ہے. یہ ضروری نہیں ہے. پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ سکتے ہیں ششید کے. تو بہرحال لے کے عید کے دوسرے دن بھی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں ششید کے اور قضا روزے بھی رکھ سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم
عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سوال یہ تھا میرا کہ ابھی کچھ دن پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو وہ میں نے ان کو بہت تکلیف دی تھی، بہت اذیت دی تھی، مطلب کہنا نہیں مانتا تھا۔ تو اس کے بعد ان کا جب آخری ٹائم آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ہم سے بچھڑ رہے ہیں، تو میں نے ان سے پاؤں پکڑ کے معافیاں مانگی، انہوں نے سر پہ ہاتھ بھی رکھا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا۔ تو میرا دل مجھے ملامت کر رہا ہے، یعنی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے ابو کے ساتھ غلط کیا۔ تو انہوں نے مجھے معاف کیا میرے معافی مانگنے پر۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے، بے حساب بخشے۔ واقعی ماں باپ کے بڑے حقوق ہیں، ان کے جیتے جی ان سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ بھی کرنی ہوگی۔ ماں باپ کو ستانے سے اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، تو گناہ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہم نے جرم کیا اور بندے کا بھی جرم کیا۔ تو اب یہ کہ انہوں نے ہاتھ رکھا سر پر، یہ علامت ہے معاف کر دینے کی۔ ہو سکتا ہے بولنے پر قادر نہ ہو۔ تو اب یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا دل نرم پڑ گیا ہو آپ کے تعلق سے، کہ یہ بولنا ان سے بولا نہیں جا رہا ہوگا آخری وقت۔ سر پر ہاتھ رکھنا یہ ایک شفقت کی علامت ہے کہ بیٹا بے فکر ہو جا، اس طرح کی علامت ہے، لیکن ذرا کنفرمیشن تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بندہ کو چاہیے کہ ڈرتا رہے۔ وہ سمندری گنبد ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، وہ پڑھ لیجئے آپ، اس کے پیج نمبر 23 پر ہے۔ جس کے ماں باپ ناراضی میں فوت ہوئے ہوں وہ ان کے لیے بکثرت یعنی بہت زیادہ دعائے مغفرت کرے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، میرے باپ کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا تحفہ دعائے مغفرت ہے، اور ان کی طرف سے خوب خوب ایصال ثواب کرے۔ اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یعنی گفٹس پہنچیں گی نیکیوں کی، تو امید ہے کہ والدین نے مرحومین راضی ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 312 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت حصہ 16 صفحہ نمبر 197 پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا، اب ان کے لیے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ یہ رسالہ بھی پڑھ لیجئے، سمندری گنبد، ہو سکے تو ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے زیادہ خرید کر اس کو تقسیم کیجئے، چاہے تو اپنے والد صاحب کا نام بھی اس میں آپ مکتبۃ المدینہ سے برائے ایصال ثواب کر کے ڈلوا سکتے ہیں، اپنا پتہ بھی ڈلوا سکتے ہیں کہ یہاں سے کوئی حاصل کرنا چاہے تو کر لے، یا کچھ بھی نہ ڈلوائیں ویسے ہی خرید لیں، مکتبۃ المدینہ سے بانٹ دیں۔ اور ماں باپ کے یا والد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آپ مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اس کا ثواب بھی پہنچائیں ان کو۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیں، خوب ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری دیں، اور گناہوں بھرے چینلز تو ویسے ہی ترک کرنے کے قابل ہیں۔ مدنی چینل گھر میں مکمل طور پر جاری کر دیں ایصال ثواب کی نیت سے کہ اب صرف یہی چینل ہم دیکھیں گے، کہ یہ آپ کو ماں باپ کے حقوق بھی بتاتا رہے گا، گناہوں سے بھی انشاءاللہ بچنے کا ذہن دیتا رہے گا، نیکیاں بڑھاتے رہنے کا مشورہ اس سے ملتا رہے گا مدنی چینل کے ذریعے۔ دھیر کوٹ ضلع باغ سہاوی کابینہ یہ ہمارے اجتماعی طور پر جمع تھے، وہاں بارش وغیرہ ہوئی ہے، تو یہ اس وقت اس انداز سے اجتماعی طور پر نہیں رہ سکے، اور یہ پہلے بھی وہاں بارش ہوئی پھر جمع ہوا، اس طرح کا کچھ آزمائشی سلسلہ وہاں رہا، اور ہمارے پاس سردار آباد والے بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھو نا، بارشیں ہوئیں پھر آ جاتے تھے بیچارے، ذرا بارش زوردار ہو تو اس میں بیٹھنا تو مشکل ہوتا ہے نا۔
कैसे बैठे? बैठे भी तो समझ कुछ ना पड़े, वो बारिश में ही वो मसरूफ है ना जहन उसका। अल्लाह ताला इन पर रहम करे, रहमतों की बारिशों में भी अल्लाह इनको नहाने की सआदत बख्शे। सफर मदीना की कुरान अंदाजी में से 4 नाम। बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार, बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार, बाबुल मदीना अब्दुल जब्बार बिन अब्दुल सत्तार, बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक, बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक, बाबुल मदीना रईस अहमद बिन रफीक। गुलजार तौबा वक्कास बिन नज़ीर अहमद, वक्कास बिन नज़ीर अहमद, वक्कास बिन नज़ीर अहमद। ये सब मदनी तरबियत गाह नहीं, अब तो इस वक्त तो मदनी तरबियत गाह का रुख भी नहीं करना है, टाइम नहीं है। इकबाल बिन नज़र मोहम्मद, इकबाल बिन नज़र मोहम्मद, इकबाल बिन नज़र मोहम्मद दीपालपुर, दीपालपुर, दीपालपुर। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पानी में डूबकर मरने वाले की रूह किस तरह कब्ज होती है? फतह रज़विया शरीफ में शहीद बहर यानी जो समुंदर में शहीद हुआ कि खास अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रिज़ा चाहने और उसका बोलबाला होने के लिए समुंदर में जिहाद करे और वहाँ डूब कर शहीद हो। हदीसों में आया कि मौला अज़्ज़ा वजल खुद अपने दस्ते कुदरत से उसकी रूह कब्ज करता और अपने तमाम हुकूक उसे मुआफ़ फरमाता। बंदों के सब मुतालबे उस पर थे, अपने ज़िम्मा करम पर लेता है। तो डूबने के ताल्लुक से बताया कि रूह किस तरह कब्ज होती है, तो ये मुजाहिद के लिए जो अल्लाह की राह में जिहाद करे और सिर्फ मकसूद अल्लाह की रिज़ा हो, उसकी फजीलत अभी आपने सुनी। आम हालात में जो डूब जाता है शहीद तो है वो, लेकिन अब उसकी रूह कब्ज करने की क्या कैफियत है, वल्लाहु ताला अअलम व रसूलुहु अअलम, इन्हें अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब ये भी कितना खूबसूरत आपने जो भी कलाम आपकी ज़बान से निकला, वल्लाहु व रसूलुहु अअलम, ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की ज़बान मुबारक पर इस तरह के कलिमात पढ़े हैं कि जब पूछा जाता तो कहते थे कि अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हकीकत भी यही है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ भी इनके निस्बत होती है कि अल्लाह बेहतर जानता है और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। इसमें इनका हुस्न एतक़ाद पाया जाता है। यहाँ बेहतर से मुराद ज़्यादा, ज़्यादा आलम, ज़्यादा जानते हैं हम तो जितना उसने अल्लाह ने दिया हमको और महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र करम से मालूम हुआ उतना ही हमको मालूम है। हकीकत हाल तो वही जानते हैं कि अल्लाह की अता से इसके महबूब जानते हैं। अल्लाह खुद ब खुद जानता है, उसको तो किसी ने इल्म दिया नहीं, किसी ने बताया नहीं, ना वो किसी के बताए जाने का मोहताज। तो बहरहाल ये कि वल्लाहु अअलम व रसूलुहु अअलम, और अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानने वाले हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये वक़ार अत्तारी हैं कामुकी से। रमज़ानुल मुबारक में फिल्म और ड्रामे देखना कैसा है? आम दिनों में भी फिल्में ड्रामे देखना गुनाह है, रमज़ान में और सख्त गुनाह है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। ये मोहम्मद अदनान है, कहते हैं रूम में अगर पिक्चर्स वगैरह लगी हों तो क्या नमाज हो जाएगी? अगर कद्दे आदम तस्वीर है पूरे जिस्म की, जैसे फ्रेम में लगाना ये ताज़ीम में ही कहा जाएगा, इसी तरह शोकेस में जो लगाते हैं ये भी ताज़ीम ही कि वो जुमरे में आएगा। डेफिनेटली का फ्रेमिंग होती है पूरी। जी हाँ, तो ये ताज़ीम के साथ सामने तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। अब अगर आगे पीछे है तो उसके फिर आकाम में कुछ न कुछ कमी आती है, तखफीफ आती है कराहत में। अरे तस्वीर अब वो अलग बात है कि वो सामने में कराहत, लेकिन तस्वीर सामने हो या पीछे लगी हुई हो पीठ के, इसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते घर में। जहाँ भी अगर एक तस्वीर आपने जानदार की लगा दी है
تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رحمت کے فرشتے گھر میں داخل نہیں ہوتے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت مدنی چینل پر ایک تعداد دیکھو سن رہی ہو، ماہ رمضان کا مہینہ ہے، ایک تعداد روزے سے ہوتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی گھروں میں تصاویر کو گھروں سے پاک کرنے کی کوئی مہم چلے. اور یہ عاشقان رسول جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہوں، ان کے گھروں سے تصاویر نکالی جائیں. بعض اوقات ڈالفن مچھلی اور کتا، بلی، ہاتھی، اونٹ، اس طرح کی بڑی واضح قسم کی تصاویر یہ شوکیس کے اندر اس طرح ڈیکوریشن پیس کے طور پر بڑے اس کو خوبصورتی کے ساتھ سجائے جاتے ہیں. اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ مطلب کہ کتا، بلی، جانور، سانپ اور مطلب کہ وہ کروکوڈائل جس کو مگرمچھ کہتے ہیں، اس طرح کی پکچرز ہوتی ہیں اور پورے اس کے شو پیس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ امی کی تصویر لگائی ہے، ابو کی تصویر لگائی ہے، بعض اوقات فیملی گروپ فوٹو لگی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے علاوہ دولہا دلہن اپنی میاں بیوی اپنی وہ جو شادی کی جو تصویر ہوتی ہے وہ لگا کر رکھتے ہیں. تو اس میں تو کئی تصاویر تو بڑی بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی پر مبنی ہیں کہ اس طرح مطلب کہ بے پردگی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تماشا بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے گھر کی عورتوں کا. تو اگر کیا ہی اچھا ہو کہ یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اگر ابھی اسی وقت تصاویر اتار لیں اور تصاویر سے اپنے گھر کو بالکل پاک کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے. کیا عجب کہ آپ کا یہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا، تصویر اتارنا، تصویر اٹھا لینا، رکھ دینا، یہ ایک ایسا زبردست عمل ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوش ہو جائے اور ہمارے بے حساب مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو یہ تصویر لگانا رحمت کے فرشتوں کے لیے بھی مانع یعنی رکاوٹ ہے، گناہ بھی ہے، توبہ بھی کرنی ہوگی. تو یہ مہربانی کر کے اس کو صاف کر دیں. آج یوم صفائی منا لیں. ویسے یوم بدر بھی ہے اور یہ جنگ بھی جب مدینہ شریف تشریف لے گئے اس کے بعد کفار نے وہ جمع کر کے اور اس طرح ہجرت کے بعد اور ایک تعاقب تھا جی اس کے لیے تھے. پھر وہ وہاں پر اطلاع پہنچی تھی کہ تمہارا مال کے لیے، تو پھر وہاں سے وہ کفار نکلے تھے کہ مسلمانوں کو ہم مٹا دیں گے. اور وہیں پھر وہ طے ہوا تھا کہ اب ٹھیک ہے، اب مٹ گئے آپ مٹانے والے. اعلیٰ حضرت کے شعر کا مصرع ہے غالباً، جو مٹانے آئے تھے وہی مٹ گئے. ابو جہل بھی اس میں مارا گیا جو بہت بڑا ان کا سردار تھا، ان کا شردار تھا مکمل طور پر. یہی وہ غزوہ بابا جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی مدد آئی کہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی مدد کی. فرشتے امامے میں تھے، پڑھا تو یہی ہو. تو یہ امامے کا کو نہیں پہنتے سب، یعنی یہ تو بدر کی یاد ہے. ہم انشاءاللہ امامہ شریف کے ساتھ یاد بدر منائیں گے انشاءاللہ. جو امامے کے بغیر ہیں آج نیت کریں انشاءاللہ امامہ شریف سر پر سجا کر انشاءاللہ یاد بدر کریں گے. یوم بدر جو نا یوم الفرقان ہے، اس میں تو فرق ہوا ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زبردست فتح و نصرت عطا فرمائی. اس پر مسلمان جتنا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس پر جتنی خوشی منائے، جشن منائے، کم ہے. اتنا عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائے. گنتی کے مسلمان تھے 313 کے پر مسلمان تھے اور وہ 1000 کی تعداد، اور ان کے سردار مارے گئے. ان کے پاس لشکر اس کے ہتھیار تھے، بہت زبردست ہتھیار تھے ان کے، اور مسلمان بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی دعا کہ شانہ مبارک سے چادر مبارک نیچے تشریف لے آتی ہے اور اتنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہیں. 17 رمضان بڑی عظیم تاریخ ہے. میری والدہ بھی 17 صفر المظفر کو وصال ہوا تھا، تو یہ 17 کی اس تاریخ سے بھی کچھ مجھے یوں ہے کہ 17 تاریخ نسبت والی. محمد شاہ دولہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی 17 تاریخ. کھارا در باب المدینہ میں ایک بزرگ ہیں، اس علاقے میں بڑے مشہور ہیں، اہل محبت ان کو جانتے ہیں، بہت ان کا بھی شہرہ ہے. بخاری شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ، دولہ شاہ سبزواری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میمنوں میں بھی عورتوں میں 17 جو زیادہ ہے؟ یہ گوشت پاک کی 17 یوں بولتی ہے، سنتا رہا ہوں گا. یہ غزوہ بدر سے نہیں بولتی، گوشت پاک کی 17ویں بولتی ہیں. یہ پہلے مجھے جو یاد پڑتا بولتی تھی. اب وہ کیا نسبت ہے یہی بتا سکتی ہے کہ گوشت پاک کی تو 11ویں ہے.
سوشل میڈیا والے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، اور یہاں جو وہ بھی میسیج کر دیں، اپنے گھروں میں پیغامات دے دیں کہ تصاویر ہٹا دیں. فریج پر لگی ہوئی ہوتی ہیں تو اے سی پر بھی بعض اوقات لگا دیتے ہوں گے، ٹی وی کے چینل پر بھی لگی ہوئی ہوں گی. اپنا جو مدنی چینل والے آپ الماریوں پر گناہوں بھرے چینل چلاتے ہیں، اب ان سے تو کیا مطلب، ان کو بھی توبہ کرنی چاہیے. مانیں گے وہ تو ہر وقت شیطان کو نچاتے رہتے ہیں، پھر بولتے ہیں بچہ بیمار ہے، کبھی یہ بیمار ہے، کبھی وہ بلا آ گئی، وہ مصیبت آ گئی. اب گھروں میں میوزک چلتا رہے گا اور بے حیا عورتیں ڈانس کرتی رہیں گی یا آ کر اسکرین پر کچھ نہ کچھ بولتی رہیں گی، تو آپ کے گھر میں رحمت کیسے نازل ہوگی؟ اب دیکھ لیں، غور کر لیں. ایس ایم ایس کے ذریعے توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ بعض اوقات وہ اولیاء کرام کے نام پر بھی تصویریں جو ہے وہ گھروں کے اندر لگائی ہوئی ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، اس تعلق سے بھی کچھ یہ بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. اولیاء اب غوث پاک کی تصویر لگاتے ہیں اور اس میں داڑھی بھی معاذ اللہ چھوٹی دکھاتے ہیں. یہ سب فرضی تصویریں، اس وقت کیمرے کہاں تھے یار. بابا تاج الدین ناگپوری، تاج پوری، ان کی نسبت سے میں تو تاج پور کہتا ہوں. ان کے دربار میں حاضری کی سعادت ملی ہے. ان کا زمانہ زیادہ نہیں ہوا بابا تاج الدین کو، تو میرے ماموں نے زیارت کی ہے ان کی. ہاں، میرے ماموں بولتے تھے کہ یہ با کرامت بزرگ تھے اور لوگ جانتے تھے، ان کا احترام کرتے تھے. تو تانگے میں بیٹھ جاتے تھے، تو جس طرح یعنی جا رہے ہیں، اب وہ یعنی مجذوب تھے. یہ تو بولا یہ کیا کرتے تھے، ان کو کہیں جانا ہو تو تانگے میں کس طرح بیٹھتے؟ بولا ہم تانگے میں جا رہے تھے. ایک بار ماموں نے بتایا، مرحوم ماموں نے، تو ہمارے تانگے میں جا کے بیٹھ گئے. تو وہ کس طرح بیٹھتے تھے؟ تانگے کا جو نچلا حصہ ہے نا، بھلے تانگا دوڑ رہا ہے، جس طرح ہم نہیں کرسی پہ آ کے اطمینان سے بیٹھ جاتے ہیں، یہ اطمینان سے یوں بیٹھ جاتے تھے، نہ ان کو جھٹکے لگتے تھے نہ گرتے تھے. پھر وہ تانگا دوڑتے دوڑتے پھر اس کو جہاں اترنا ہوتا نا، بھلے تانگا دوڑ رہا اپنی اسپیڈ پہ، یہ یوں کر کے پاؤں رکھتے تھے جیسے ہم کرسی پر رکھتے ہیں. وہ کھڑے ہو جاتے تھے تو کھڑے رہ جاتے تھے، وہ چلے جاتے تھے. اچھا، ایک بزرگ آئے تھے میرے پاس شہید مسجد میں، جن دنوں ملاقات کی لائن لگتی تھی. بوڑھے تھے، اب تو بیچارے کہاں حیات ہوں گے، بہت بوڑھے تھے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بابا تاج الدین کے ساتھ رہا ہوں. وہ بولا ہم لوگ پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، ہم فوج میں ہوتے تھے اور یہ مطلب نمازیں پڑھتے رہتے تھے اور کرامتیں بھی کچھ بتا رہے تھے، اب غائب ہو جاتے تھے. پتہ نہیں اب میں بھول گیا ہوں، اب بہت پرانی بات ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ تھے مسلمہ بزرگ، اللہ والے آدمی تھے. اور مزار شریف ان کا، اور یہ زیادہ دیر نہیں ہوئی ان کو. ان کی تصویریں بھی چلاتے ہیں، عورت کے ساتھ یہ لوگ چلاتے ہیں، ایک عورت دکھاتے ہیں اس میں. اور نعوذ باللہ بابا تاج الدین کی کچھ یعنی کہ ران کا حصہ بھی دکھاتے ہیں کھلا، نعوذ باللہ. یہ ظالم لوگ ہیں، اولیاء کرام کو بدنام کرتے ہیں. اولیاء کرام کو ان تصویروں سے کیا دلچسپی؟ ان کی تصویریں تو دلوں میں لگی ہوئی ہیں، ذہنوں میں لگی ہوئی ہمارے، ہم ان کے معتقد ہیں. اور بچنا بھی ہے آخرت تو انہی کے صدقے بچت کی امید ہے. باقی اپنے عمل سے تو کچھ سمجھ آتی نہیں کہ ہوگا کیا. عمل کیا بھی تو اخلاص کہاں سے لائیں گے؟ اللہ اپنے محبوبوں کے صدقے بس ہم کو بے حساب بخش دے. اچھا، تو یہ بزرگوں کی تصویریں بھی نہیں رکھنی ہے. اچھا، اب یہ محمد عثمان غنی اتاری پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کتاب جھوٹ کی تباہ کاریاں مقتول المدینہ پر کب ملے گی؟ ہاں، کیوں ٹھنڈی ابھی تو وہ تاکہ غفلت پر دھری ہوئی ہے، میں ابھی تیاری نہیں ہوئی ہے. غفلت کہو یا جو بھی کہو، اب یار اتنے اور بھی کام ہیں جو ادھورے پورے نہیں ہو پا رہے. اب عمر پوری ہو جائے لیکن میرے کام تحریر اتنے کہ وہ پورے ہونے کے مجھے تو امید نہیں ہے. ذرا اب وہ پھرتی بھی نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی، جوانی تھی یا ہمت تھی. اب تو مر کے تھوڑا کام ہوتا ہے. دھکا اسٹارٹ گاڑی ہے. اب 70 سال تک عمر پہنچ رہی ہے. اب اس عمر میں تو آدمی ویسے کاٹ کھانے دوڑتا ہے. آپ اپنی عمر کا اتنا اظہار کرتے رہتے ہیں جبکہ لوگ اپنی عمریں چھپاتے رہتے ہیں. عورتیں چھپاتی ہیں. اب آپ تو عجیب حال ہے. مرد بھی چھپاتے ہیں. وہ تو انداز ایسا رکھتے ہیں کہ ان کو کوئی بڈھا نہ سمجھے، بلکہ اگر بڑے میاں کہتے تو بھی ناراض ہو جاتے ہیں. تو اس میں کوئی آخرت یا
قبر و آخرت یا اس طرح کی کوئی جیسی تیسے یاد ہے. اس میں بوڑھاپے میں اپنے آپ کو بوڑھا سمجھنا کہ اب آخر یعنی کہ جوان تھے تو کچھ نہ کچھ امید تھی کہ چلو ادھیڑ عمر آئے گی. ادھیڑ عمر میں بھی امید ہوتی کہ ابھی بڑھاپا باقی ہے. بڑھاپے کے بعد نو آپشن سوائے موت کے. اگرچہ موت تو جوانی میں بھی آتی ہے, زیادہ تر مرتے ہی جوان ہے, بڑھاپے تک تو پہنچتا ہی کوئی ہے. یہ ادھر ہزاروں بیٹھے ہوئے بوڑھے گنتی کے. اپنے محلے میں آپ سروے کر دیں بوڑھے کتنے, خود آپ کے گھر میں بوڑھے کتنے, اکا دکا ہی ہوگا. تو بوڑھے معاشرے میں کم ہیں. اس کا مطلب بڑھاپے تک تو کوئی بچ کر نکل گیا موت سے اور پہنچ گیا تو پہنچ گیا. تو اب پھر بھی آخر تو ہے تو موت. یعنی لوگ اپنے آپ کو بوڑھا کہنے اور بوڑھا مان لینے میں, یہ بابا زمانے سے دیکھ رہا ہوں میں, اپنے آپ کو بوڑھا کہنے اور بوڑھا مان لینے میں اتنی کیوں آر محسوس ہوتی ہے جبکہ عمر ہے. اصل ذکر موت سے وحشت ہوتی ہے. ایک تعداد آپ کو ملے گی جو موت کا تذکرہ ان کو نہیں پسند آئے گا. گھروں میں خاص کر اگر کوئی موت کی بات کرے نا, یہ بات نہیں کرو, ایسی بات نہیں کرو, ابھی بہت زندگی پڑی ہے. یہ سوچ اگر ہے تو غلط ہے. ہم کو ہر وقت اپنی موت کو پیش نظر رکھنا چاہیے, اور بوڑھوں کو تو ڈرتے رہنا چاہیے, زیادہ ڈرنا چاہیے. اب گیا کہ اب گیا, اب گیا کہ اب گیا. یعنی ایسے لوگ جو بالکل بیمار نہیں ہوتے بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ جاتے ہیں, خاص یعنی بیماری نہیں ہوتی ان کو, تو وہ پھر اچانک ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں یا کچھ ہو جاتا ہے. تو حادثے کی موت تو جوان کو بھی لے ہی جاتی ہے. اسکوٹر تو سب سے خطرناک سواری ہے, تو آئے دن اسکوٹر سوار جو ہیں وہ بیچارے آ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے قبرستان میں. اچھے خاصے ہنستے کھیلتے نکلے تھے اور پھر خون میں لتڑی ہوئی لاش آتی ہے گھر میں, یا ہاسپٹل میں کومے میں چلے جاتے ہیں. کچھ عرصہ کومے میں رہ کر بیچارے دم توڑ جاتے ہیں. ہیلمٹ بھی نہیں پہنتے, لاکھ سمجھاؤ نہیں مانتے. قانون بھی ہے, ہیلمٹ سے بچاتے, سر کی بچاتے. زیادہ تر جو اموات ہوتی ہیں نا سر کی چوٹ سے ہوتی ہے. اب کئی ایسے بوڑھے ہیں جو کہ اس ماہ مبارک میں بھی فلمیں, ڈرامے اور یہ عجیب و غریب کھیل تماشے ہیں, اس سے باز نہیں آتے. کھال لٹک جاتی ہے پھر بھی وہ شیو بنا رہے ہوتے ہیں. داڑھی کی بھی تمیز نہیں, نماز نہیں پڑھتے بوڑھے. ایسے ملیں گے آپ کو, بہت بوڑھے ملیں گے, نماز نہیں پڑھتے, گالیاں بکیں گے, بالکل خوف خدا. بس اللہ جس کو اپنا خوف عطا کر دے, بس اللہ تعالیٰ خوف اپنا عطا. وہ ہے نا, بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی, نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی, کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی, جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا. اجل مانے موت, اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. بابا 70 80 65 سال کی عمریں ہو جاتی ہیں, مگر اس عمر میں بھی قبر, آخرت اور اس گھر کی تیاری کی طرف توجہ نہیں جاتی, اور اس میں بھی جائیداد, مال, پراپرٹی اور اپنی دیگر چیزوں کی دنیاوی سیکیورٹی کے حوالے سے, تحفظات کے حوالے سے سوچیں بڑی غالب ہوتی ہیں. تو اب ایک تعداد ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہوتی بھی ہے, یہاں بھی ہے, ہم سب بھی ہیں. کوئی ایسے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے کہ آخرت کی تیاری کی طرف توجہ ہماری بڑھے. اب ہر وقت بندہ اپنی موت کو یاد رکھے, کوئی نیکی چھوڑے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس نیکی پر ہمیں بخش دے, خوش ہو جائے, اور کوئی گناہ کرے نہیں کہ نہ جانے کون سا گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے نازل ہونے کا سبب بن جائے اور جہنم مقدر ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت اپنا خوف ہم پر غالب رکھے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ, اخلاق کا, تہذیب کا, طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔